بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. یہ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ کل رات 2 بجے کے قریب اسلام آباد میں، یہ بات ہے اسلام آباد کی، وہاں پہ کافی آج کل اتھل پتھل ہو رہا ہے. بڑی امام صاحب کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ پورا علاقہ وہ بھی خالی کرا لیا گیا ہے. اب وہاں پہ کبھی وہ کہتے ہیں کیا بنے گا، پیرس بنے گا، جو بھی. اصل میں یہ نقوی صاحب جو ہیں ان کی بھانجی ہے اور ان چیزوں کی یہ چیر پھاڑ کرتی رہتی ہے. اور وہ اردو میں کہتے ہیں کہ جب کچھ تو کیا کر کپڑے پھاڑ کے سیا کر. تو پہلے کپڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، یہ شہر کو سارے کو پھاڑا جا رہا ہے اور پھر سینا بھی ہوتا ہے. دونوں کے اوپر پھر خرچے بھی ہوتے ہیں. تو وہ بس اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے ون کانسٹیٹیوشن کیا وہ شاہراہ ایک کانسٹیٹیوشن کے اوپر یہ بہت دو ٹاور ہیں اور انہوں نے بنا دیے. اب میں وہاں پہ بھی اسمبلی میں 2005 سے یہ آواز اٹھاتا رہا کہ بھائی یہ نیشنل پارک کا حصہ ہے اور جو نیشنل پارک ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر پروٹیکشن دی گئی ہے کہ اس وہاں پہ کوئی نئی چیز نہیں بن سکتی. خیر ہماری تقریروں کا کون سنتا ہے، لیکن میں ہر ایشو پہ وہاں پہ بولتا رہا. اب انہوں نے کہا کہ یہاں حیات ریجنسی وہ ہوٹل ہے بہت بڑا، جیسے انٹر کانٹیننٹل ہے، یہ آپ کا کیا ہے اس کا سیرین کا کیا سیرینا دنیا میں بہت بڑی یہ حیات ریجنسی کے ہوٹل. انہوں نے بڑے لوگوں نے فیصلے کیے، اس میں آرمی کے لوگ بھی تھے سب، وہ ان کو اجازت دے دی. انہوں نے کہا کہ چونکہ شہر خوبصورت بنانا ہے اس کے زمین کے پیسے تو ہم آپ کو دیں گے بھی نہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس کے بدلے میں وہ جو حیات ریجنسیاں والے تھے ان کو انہوں نے پلاٹ دے دیے ایک سب کو اور اجازت نامہ مل گیا. میرا اس میں یہ موقف تھا کہ بھئی جو نیشنل پارک ہے اس کے اندر جو وائلڈ لائف ہے سب کے سب وہ
قومی اثاثہ بن چکے ہیں. اسی میں ہی وہ یہ ساری چیزیں. تو اب اس میں پہلے بنی گالا کی ایک بستی تھی پرانی. جب اسلام آباد بن رہا کا اعلان کیا گیا تو یہ چونکہ نیشنل پارک سے جتنے بھی پرانی بستیاں تھیں کچھ تھی ان کا معاوضہ وہاں کے لوگوں کو دے دیا گیا زمینوں کی صورت میں. اب یہ راول ڈیم والا بھی یہاں ہمارے بہاڑی میں اور جنگ میں ان کو جگہ متبادل مل چکی ہوئی ہے. لیکن جو وہ وہاں بیٹھے ہیں بڑی بستی تھی تو بنی گالا تو ان لوگوں نے کہا چونکہ جب اسلام آباد بن رہا ہے ایک ایک سیکٹر بعد میں بنایا گیا ہے تو اس وقت تک جو لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا بھائی ان کو ہم نے معاوضہ تو دے دیا ہے اب اس وقت ہمارے کسی کام میں کبھی نہیں ہے تو بیٹھے رہے. جب ہم یہ سیکٹر ڈیولپ کریں گے تو پھر ان کی تو ہے نہیں ان کو نکال دیں گے. تو جو سی ڈی اے ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی انہوں نے کوشش کی بنی گالا والے نہیں ہٹے پر اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن لیا گیا. 12 یا 10 لوگ مارے گئے کیونکہ وہ کہتے تھے ہم اپنے گھر کو کیوں چھوڑ کے جائیں. تو اس طریقے سے وہ بستی تو بیٹھی ہے لیکن اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور چال چلی بنی گالا کے باسیوں نے. انہوں نے مؤثر جو تھی پرسنالٹیز ان کو مفت پلاٹ دینے شروع کیے. پیر پگاڑا کا بھی وہاں پہ تھا, امین فہیم کا بھی وہاں تھا, بے نظیر بھٹو کا اس کی جو ناہید عباسی ہیں ان کا, مجھے بھی کہا انہوں نے, ڈاکٹر قدیر کو بھی ایک پلاٹ انہوں نے دے دیا. اب جب آپ کو پلاٹ مفت مل جائے تو سب سے پہلے ہم نے جا کے پوچھنا تھا کہ یہ ناجائز ہے. یہ پھر کوئی کوشچن نہیں کرتا, میرے پاس ہے میں نے کہا نہیں یہ ناجائز ہے. عمران خان نے وہ خریدا لیکن بنیادی طور پر یہ سارے آبادی جو کی گئی ہے وہ ہے نیشنل پارک کا حصہ. اب انہوں نے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے شاملات دہی کی وجہ سے وہ کھلا انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. اب وہاں پہ ایک پورا شہر بنا ہوا ہے بنی گالا. یہ بھی اس میں ایک تو راول ڈیم بھی ہے, پھر یہاں یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو بنایا ہے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو, اس میں یہ نیشنل پارک کا حصہ ہے. تو پھر وہ سرینا والوں نے چونکہ وہ بھی سیاسی طور پر ان کا تھا جو مالکان ہیں ان کے آغا خان والوں کے, آغا خان صاحب کی طرف سے لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی انہوں نے بھی کہ ایک تو ابھی
آپ نے بنایا ہے سیرینا ہوٹل، تو اور آپ کے کہنے پہ ہم نے آپ کو یہاں بنا دیا ہے، ورنہ ہم یہاں کیوں بناتے؟ یہ اور نہ بنائے. خیر وہ ان کا جو آدمی تھے، جیسے میں نے کہا بنی گالا کے اندر، اس میں بھی انہوں نے لوگوں کو پلاٹ دے دیا، پھر فلیٹ بنانے شروع کیے. اب اس میں جن لوگوں نے ہیلتھ والوں سے لیا، سستا لیا اور اپنا پیسہ انویسٹ کر دیا، اور وہ جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے وہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے ہیں کہ میں کنفرمیشن کے بغیر اگر نام لے دوں تو آپ ہی حیران ہو جائیں گے. میں تو حیران ہوئی ہوں. اور یہ انہوں نے ہوٹل کی بجائے یہ فلیٹس بنا دیے. اب جن لوگوں نے اس پہ انویسٹ کیا، فلیٹس خریدے، اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو خریدا، آپ نے اس کو بننے کیوں دیا؟ وہ جگہ جو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے بھی ساتھ ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے بھی ساتھ ہے. آپ اندھے تھے، سی ڈی اے والے، آپ کے سامنے بنتا رہا ہے. تو اب بن گیا. ابھی تک وہ سی ڈی اے یہ مان ہی نہیں رہا کہ یہ لیگل ہے. وہ مسائل، اب تو وہ مسائل پیدا کرنے والا ہو گیا نا، وہ رفع ڈالتے رہتے ہیں. جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے ان کو بھی مالکانہ حقوق ابھی تک نہیں دیے گئے. مزید انہوں نے پابندیاں لی کہ آپ کسی کو کرائے پہ نہیں دے سکیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے. تو وہ رکاوٹیں بھی موجود ہیں. اس لیے یہ فیسلٹیز بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، اگرچہ وہ اس کا جو ہے حجم پورا اسلام آباد سے بڑے یہ ہو گئے. اب وہاں پہ جہاں پہ 10-12 ہزار آدمی، وہ تو ایک چھوٹا سا اسلام آباد بن گیا نا، وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر، ہائی کورٹ کے اوپر. تو یہ اب یہ سی ڈی اے والوں نے رات کوئی تقریباً 2,000 آدمی لے کے دعویٰ بول دیا کہ آپ نکل جائیں سارے. اب جب نکالنے کے لگے ہیں تو وہ تو سب نے سامان اٹھا بھی لیا، لیکن تھے کون؟ پوری کابینہ چند چھوڑ کے. وہ وہاں رہتی ہے، ڈپلومیٹس رہتے ہیں، سفارت خانوں کے عملے وہاں رہتے ہیں. وہ تقریباً لگتا ہے کہ یہ کوئی پاکستان نہیں ہے، بیرون ملک ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس کیفیت میں ہٹا نہیں سکیں گے ان کو. وہ اتنی آگے بڑی طاقتیں ہیں، اور بولے گا بھی کوئی ان کے خلاف نہیں. ہمارے بڑے معروف صحافی بھی سارے کے سارے وہی رہتے. تو یہ ایک انہوں نے ایک ایفرٹ انفلٹری جو ہے وہ کر دی ہے. ہونا کچھ نہیں ہے، کل کو سارے واپس بیٹھے ہوں گے، ایک اسٹیل کریٹ ہو گیا باہر. اس لیے میں وہ
اس بات پہ میں کر کے پھر میں آؤں اپنے ایک جو اس وقت ایران اور عراق اس کی امریکہ کی جنگ کے اوپر، وہ جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے. یہ اندازہ ہی ہے نا، ہو سکتا ہے پہلے سے بھی بڑی جنگ ہو جائے، تیسری جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کی تیسری جنگ عظیم، وہ اس کا بھی ابتدا بن سکتی ہے. لیکن ایران جیت گیا. اب امریکہ جو ہے اس کو اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ایک دم بیان کر دیتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ جی وہ جو جنگ تھی پچھلے 28 مارچ سے جو شروع ہوئی وہ ختم کر دی گئی ہے. اور پھر صحافیت کے ساری دنیا بول اٹھی کہ بھائی تو ہمارے پاس جنگ کرنے کا جو وقت دیا تھا وہ ہے ہی نہیں تمہارے پاس، وہ آپ نے اعلان کرنے ہی کرنا تھا. پھر اس کا سیکٹری جو جنگ ہے، وزیر جو ہے، وہ کہتا ہے جی اس میں سے یہ آسان نکال دیں گے، وہ نکال دیں گے، یہ جنگ بڑی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ امریکہ کی جو پوری قوم ہے وہ چونکہ سیٹل نہیں ہے، مینٹلی سیٹل نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. کسی کے پلے کچھ نہیں رہا. ونر جو ہے وہ ایران ہے، اور وہ صورت حالات وہ اب آگے کی جو اس کو منصوبہ بندی کہ کیسے گلف کی کنٹریز والوں کے ساتھ کیسے میں ان کو مناؤں، کیونکہ اس کا قصور تو ہے نہیں، اس سے تو امریکن جو وہاں پہ اڈے تھے انہیں کو مارا. پھر کہیں آگے پیچھے بھی ہو گئے. تو اس لیے اب یہ جو ایک کنسائنمنٹ جو ہے جو تھی، اب جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا گیا. اب یہ سارے جو آثار سامنے ہیں وہ جنگ کو ختم کرنے کے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ آگ ٹھنڈی کرنے کا اس میں پیسے کس سے دینے ہیں؟ ایران کہتا ہے مجھے پیسے دو. وہ گلف کنٹریز سے بھی کہتا ہے کہ تم نے ان کو جگہ تھی مجھے مارنا پڑا، وہ بھی میرا خرچ پورا کرو. امریکہ کو بھی کہتا ہے کہ مجھے تاوان جنگ ادا کرو. یہ میں جیسے میں چیزیں دیکھتا ہوں، انشاءاللہ یہ مرحلہ گزر جائے گا. جو اب اگلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ ان تمام خطوں کو بلکہ دنیا کو، وہ پرانی دنیا سے ختم ہوگی. اب تو سارے ہم نئے ہیں. پاکستان بھی وہ پاکستان نہیں رہے گا. تو ان کو کیسے سیٹل کیا جائے، یہ ایران کہہ رہا ہے اور ہے بھی جسٹیفائڈ. اس کے لیے کوشش انشاءاللہ ہوئے گی. اللہ نے اپنا کرم کیا
کہ پوری دنیا جو ہے تباہی سے بچ گئی اور اس میں قربانیاں دینے پڑی ہیں ایران کو. انہوں نے یہ جنگ لڑی اور اس کو گردن سے جا کے دبوچا امریکہ کو، اور وہ اس کا جو صدر ہے پاگل صدر، ان سب کو انہوں نے دبوچ کے پھر کہا کہ تم اب مانو، اور اپنی شہد پہ ہی اس نے جنگ ختم کی ہے، اور یا کرے گا وہ ایران ہی ہوگا.